جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ آپ جلد سو جایا کرتے تھے۔ آپ نماز عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو ہمارے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے اور جسم کو تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے، نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل فوج کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو اسے ریپیئر کرتا ہے، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں مشکل آ گئی ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ بلکہ جگر کے مریضوں کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیند کے نظام کو بھی بہتر کریں اور اپنے جسم کے ڈاکٹر کو موقع دیجیے۔ اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے اور اس کے ارد گرد کی مینٹیننس ہوتی ہے۔ اس ٹائم جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹیکل نظام رکھا ہے۔ یہ نظام جب تک کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادت ڈالتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا، رات کھانے کے بعد ان کے یہاں شعر و شاعری اور کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے تک جاری رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک جلدی سونا ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ تو یہ تو دور جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن دور میں دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے ہاں بھی قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کچھ حد تک قابل فخر بھی جانا جاتا ہے، راتوں کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا۔ عہد جہالت کی جگہ آج انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نے اور ٹیکنالوجی نے لے لی ہے۔ جلدی سونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے آپ واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ تو جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے اور ایک صحت مند زندگی گزاریے۔